البتہ جو نوٹ کر لیجئے، اب دوسرا مرحلہ جو ہے مکی دور کا وہ سن 3 سے شروع ہوا۔ اب فزیکل پرسیکیوشن، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ نہ تو محمد کی کمر ہمت جو ہے اس میں کوئی خم آیا، کوئی کمزوری آئی، نہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے بھی پیچھے ہٹنے کا کوئی جو ہے اندیا دیا، تو اب انہیں جو غصہ آیا، انہیں مارو، انہیں پیٹو، انہیں گھروں میں بند کر دو، انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ کر گھروں میں ڈال دو، ان کو بھوکا رکھو، ان کو فاقے دو، ان کو ایذائیں پہنچاؤ، انہیں مارو۔ پھر یہ کام شروع ہوا اور یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہے سن 5 نبوی میں۔ سن ہجری تو شروع ہوگا ابھی 7 سال بعد، وہ تو ہجرت کے وقت شروع ہوگا۔ اس سے پہلے کے جو 12 برس، یہ 12.5 برس مکی دور کے ہیں، وہ سن نبوی کہلاتے ہیں۔ جب جیسے کہ وحی آغاز ہوا وحی کا، وہ سن 1 نبوی ہے، پھر سن 2 ہے، سن 3 ہے، سن 4 ہے، سن 5۔ تو پہلے 3 سال فزیکل پرسیکیوشن نہیں تھی، ساری وربل پرسیکیوشن تھی۔ چوتھے سال سے شروع ہوا فزیکل ورشن جو ہے پرسیکیوشن کا معاملہ، مارنے کا، پیٹنے کا، جو حضرت بلال کا آپ قصے سنتے ہیں، حضرت خباب بن الارت کے سنتے ہیں، جو کچھ پھر ہوا ہے حضرت یاسر کے ساتھ، حضرت سمیہ کے ساتھ، ابو فقیہ کے ساتھ، خباب بن الارت کے ساتھ۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جو اصل نشانہ بنے وہ 2 طبقے تھے۔ ایک طبقہ غلاموں کا جن کے کوئی رائٹس تھے ہی نہیں، نو ہیومن رائٹس، کوئی ان کی طرف سے پوچھ گچھ کرنے والا تھا ہی نہیں کہ تم کیوں مار رہے ہو اس کو، بھائی میرا غلام ہے، میں چاہوں کروں، میں مار دوں، قتل کر دوں، مجھے حق ہے۔ جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، جب چاہوں ذبح کروں، گوشت پکا کے کھا جاؤں، تم کون ہوتے ہو؟ وہاں کوئی حقوق نہیں تھے غلاموں کے۔ اور یا پھر جو نوجوان تھے، نوجوانوں پر ظاہر بات ہے کہ بزرگوں کو دسترس حاصل ہے، بزرگ ہے، باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اگر پرسیکیوٹ کر رہا ہے، چچا ہے وہ اپنے بیٹے کو مار رہا ہے، تو ظاہر بات ہے انہیں حق حاصل ہے، بزرگ ہے وہ۔ تو نوجوان اور غلام سب سے زیادہ شکار ہوئے ہیں اس فزیکل پرسیکیوشن کا، اور یہ سن 3 سے 4 سے اور 5 میں کلائمیکس کو پہنچا ہے۔ اس کا پھر ایک واقعہ ہے جس واقعے پر کہ پھر جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ہے۔ بہت کچھ حضرات جو تھے صحابہ کرام، وہ بہت پریشان جب ہو گئے، ناقابل برداشت ہو گیا معاملہ، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اس وقت اپنی ایک چادر کا تکیہ لگائے ہوئے خانہ کعبہ کے سائے کے اندر، ایک دیوار کے سائے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ صحابی آئے، حضور یہ سختیاں ہمارے لیے اب میں برداشت سے باہر ہو رہی ہیں، ناقابل برداشت تشدد ہو گیا ہے۔ اور یہ خباب بن الارت کا ذکر میں بعد میں کروں گا اگلی نشست میں کہ ان کے اوپر کیا تشدد کیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ سے دعا نہیں مانگتے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کے لیے دعا کیجیے۔ حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، وہ وقت تو آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی نہ بچاؤ، ابھی وقت لگے گا۔ تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں اس راہ میں، اسلام اور ایمان کے راستے پر، ان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ گڑھے کھود کر آگ جلائی گئی اور زندہ جلا دیے گئے۔ ایک گڑھا کھود کر ایک انسان کو دھڑ تک تو اس کے اندر دفن کر دیا گیا، اور سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کیا اور پورے جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا، یہ بھی ہوا۔ اور جسم سے پٹھے جو ہیں، گوشت، وہ لوہے کے کنگھوں کے ذریعے سے کھرچ دیا گیا، یہ بھی ہوا ہے۔ پھر بھی انہوں نے صبر کیا، تو تم صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش کا سلسلہ جاری ہے، ایک وقت ہوگا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔